اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار جب ہم ڈسکس کچھ اور کر رہے تھے، مجھے یاد نہیں کیا ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں میں نے کچھ کوشچن ریز کیے جو پوچھتے ہیں ہمیشہ مائنڈ میں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں نہیں ہے، اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے مردوں کے اور عورتوں کے رولز ہیں، تو کبھی کبھی ایک سوسائٹی کا سیکشن ہے جو کہتا ہے ساری غلطی عورتوں کی ہے، اور دوسرا سیکشن ہے جو کہتا ہے مرد ہی برے ہیں ساری دنیا کے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی کس کی ہے۔ ایک کوئی غلطی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی سلوشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات مرد اور عورت کی ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ ہم نے اپنی پرسنل لائف میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے، ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے، ڈراموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کہیں بھی جہاں جتنا جتنا بکس میں پڑھتے ہیں، جتنا جتنا کسی کا ایکسپوجر ہے کہ جہاں مرد کے پاس طاقت آئی ہے، چاہے وہ فزیکل پاور ہے، چاہے وہ پیسہ کماتا ہے اس لیے، چاہے اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اسے لوگوں کو ڈومینیٹ کرنا پسند آتا ہے کہ سب میری بات مانے، جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو، وہاں مرد نے اپنا اختیار ناانصافی کرنی شروع کر دی ہے، ظلم کرنا شروع کر دیا، حق مارنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ بہت چھوٹے لیول پہ سے شروع ہوتی ہے بات اور بہت بڑی تک چلی جاتی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جہاں عورت کے پاس اختیار آتا ہے، جہاں عورت کی پرسنالٹی ایسی ہے، اس کا بات کرنے کا انداز ایسا ہے، اس کو 10 طرح سے آرگیومنٹس بنانے آتے ہیں، تو وہ مردوں کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی، چاہے وہ ان کے شوہر ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کوئی بھی سوسائٹی کا سیکشن ہے، وہاں عورت نے جب اس کے پاس پاور ہے، چاہے وہ کما رہی ہے یا نہیں کما رہی۔ کچھ لوگوں کو وہم بھی بڑے ہوتے ہیں نا، بھرم بھی بڑے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، تو صرف اس بھرم کی بیس پہ کہ بس ٹھیک ہے، دنیا ساری میرے مطابق چلنی چاہیے۔ یہ جو ایک بڑا سیکشن ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا سسرال کا نظام بڑا ظالمانہ ہے، اور شوہر حق ادا نہیں کر رہا، اور ساس اور نند یہ تین ہی آتے ہیں نا، سسر کا نام اتنا زیادہ نہیں آتا۔ تو جو وہ ساس ہے اور وہ جو نند ہے وہ بھی تو عورتیں ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ جینڈرز ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، پاور کھڑی ہوئی ہے۔ وہی ساس وہ تھا نا ڈرامہ بھی پہلے، کیونکہ ساس بھی کہیں کبھی بہو تھی، وہ جو بہو تھی آج سے 20 سال پہلے آج ساس بن گئی ہے، تو اس نے کیوں نہیں چینج کیا کہ اب میں یہاں سے اب میں چینج کروں گی، میں ایک اچھی بات عورت کا خیال رکھنے کی نہیں، بات سامنے والے انسان کا خیال رکھنے کی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہم عورتوں کے حقوق کے لیے اتنی بات کرنا شروع کر دیں اور اتنے حد سے آگے نکل جائیں گے، آج سے 20 سال بعد ہمیں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے حقوق کے لیے لڑنا پڑ جائے۔ بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بات مرد یا عورت کی کبھی بھی نہیں تھی، اصل بات ہے پاور کی، اور یہ شروع ہوتی ہے گھر سے گیم، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ملکی حالات تک چلی جاتی ہے، اسٹیٹس تک چلی جاتی ہے۔ ابھی پاکستان کے جتنے حالات خراب ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ بوائل ڈاؤن ہو جاتا ہے پاور کے اوپر آ کے، کہ جس کے پاس پاور ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈومینیٹ کر لے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پاور ہے کیوں۔ ہمارے اتنا کرپٹ ہو گیا ہے نظام کہ ہمارے دماغوں سے یہ خیال ہی چلا گیا ہے کہ یہ جو پالیٹیشنز ہیں، اور جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور جو بھی صدر ہوتا ہے، یا جو بھی آرمی کا چیف ہے، یا جو بھی کسی بھی ادارے کا بڑا ہے، ہیڈ ہے، کوئی بھی انسان ہے، ان سب کو ایک اسپیسیفک تنخواہیں ملتی ہے۔ جیسے ایک پولیس آفیسر کو ملے گی، واپڈا میں کام کرنے والے کو ملے گی، سوئی گیس کے محکمے میں کام کرنے والوں کو ملے گی، تنخواہیں ہیں ان کی۔ کیوں ہمیں تو بس اب عادت ہو گئی ہے کہ ان کی تنخواہوں کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کہ بس ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اب سارے ملک نے ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، ظاہر ہے ایک وہ نظام ہے نا پورا۔ اب اس انسان کے اوپر جب 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری آ گئی ہے، اور اس کو فرض کریں ایک اسکول بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے 20 کروڑ یا 1 ارب روپے دے دیے جاتے ہیں، وہ بیچ میں سے اپنا حصہ 20 کروڑ نکال لیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے کسی کی جان تو نہیں لی، میں نے کسی کے سامنے سے روٹی تو نہیں چھینی، میں نے تو بس پیسے ہی لیے ہیں جو سڑک پہ لگنے والے تھے۔ اور پھر اس کے نیچے والا آتا ہے، وہ اپنا 1 کروڑ نکال لیتا ہے، اس کے نیچے والا 1 لاکھ نکال لیتا ہے، اس کے نیچے والا 10,000 نکال لیتا ہے۔ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ یہ سوچ کے کرپشن کر رہا ہے جیسے اس کے اس عمل سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اس کو صرف وہ دکھ رہا ہے جتنا برا ہاتھ وہ مار رہا ہے۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو یہ اندازہ نہیں ہے، اور یہ بہت بیس روٹ کاز تک جائیں گے نا، اصل میں وجہ کیا ہے، بات ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس 75 سال ہو گئے ہیں صرف یہ بات کرتے کرتے کہ مسئلہ کیا ہے، 75 سال ہو گئے ہیں الزام لگاتے لگاتے
ساری غلطی سیاستدانوں کی ہے، ساری غلطی فلاں کی ہے، ساری غلطی فلاں کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ۔ اب پچھلے ایک ہفتے میں یا زندگی میں بیٹھ کے سوچنا ہے ہمیں کہ سب سے پہلے تو وجہ کیا ہے اس کی، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور پھر اس کے بعد کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے؟ اگر روٹ کاز ہے جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں پاکستان کی، کہ 75 سال سے نیچے ہی نیچے کیسے جائے جا رہے ہیں، سوچنا پڑے گا۔ اگر میں بات کے لیے بول دیتی تو ظاہر ہے پھر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ابھی سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو وجہ لگ رہی ہے مجھے کچھ الگ لگ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے سب کی ملا کے ہر کوئی اپنی اپنی وجہ پہ تو کام کرنا شروع کرے نا، کیوں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے جتنا جس بندے سے ہو رہا ہے اپنے کرپٹ ہو رہا ہے، مطلب وہی ہے نا، جو ہم ایک سوسائٹی بلڈ کرتے ہیں تو ہم کر لگے ہوئے کہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں کو ٹھیک کر لے تو سب ٹھیک ہو سکتا کہ ہر انسان بالکل ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے، ہر انسان پرسنل ذمہ داری نہیں لے رہا، اور اس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جو میری پڑھانے کی جاب ہے یہ کوئی اتنی بڑی وقت نہیں ہے اس کی۔ جس دن مجھے اس کی اہمیت سمجھ آ گئی، میں نے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا دھیان سے گزارنا ہے۔ آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جو چاٹ بیچ رہے ہیں، فرض کریں دودھ کی دکانیں ہیں، سبزی کی ہیں، یا سرے عام میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب مرچیں اور وہ مسالے والے ہیں وہ بیچ میں چونا ملا دیتے ہیں۔ کیوں ملا رہے ہیں چونا؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے زہر تو نہیں ملا ہے نا، مریں گے نہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے کتنے لوگوں کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہے، ان کی مینٹل دماغی طور پہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، اور کتنا زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ ہے۔ جس دن ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنی سمجھ آ گئی کہ اب یہ تو ہو گیا نا کہ چاہے فلاں کی یہ غلطی ہے، فلاں کی یہ غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، ایٹ دا کور بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا۔ جو بھی پولیس میں لوگ ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ تھوڑا باہر کا پیسہ، ہر کوئی اپنے جتنی جتنی اس کو مل رہی ہے نا، جتنی اس کی تنخواہ ہے، چاہے کسی کی 10,000 ہے، چاہے کسی کی 70,000 ہے، چاہے کسی کی 70 لاکھ ہے، اس کو تھوڑی لگ رہی ہے، اور اب اس کو چھیننا ہے دوسروں سے۔ پھر اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کی چھین رہا ہوں، اور میرے اس چھیننے کی وجہ سے کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور لوگ واقعی خودکشی کر رہے ہیں۔ تو وہ جس نے 10 کروڑ نکالا تھا اس کو لگا میں نے تو سڑک کے پیسے نکالے ہیں، سڑک سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ پیسہ ہمارے اور سب کے پیسوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا۔ تو دیکھنا اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سلوشن دیتے ہیں وہ میں سوچ رہی تھی پرسوں سے، آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی پہلی پوری آیت بھی نہیں، صرف پہلا پارٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ عقود کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، جب گرہ باندھ لیا ہے تو اب اس کو وہیں رکھو۔ اب ایک جیسے ڈاکٹرز قسم کھاتے ہیں، یا قسم نہ بھی آپ کھا رہے ہوں جیسے باقی سارے ادارے، جیسے ایک دودھ بیچنے والا، ہم ان سے کوئی ریٹن وعدہ نہیں لے رہے کہ وہ ہمیں خراب دودھ نہیں بیچیں گے، لیکن ایک انسپوکن وعدہ تو ہے نا، ایک وعدہ وہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان، جیسے سبزی بیچنے والا، جتنی پرائز اس کی بنتی ہے وہ ایک انسپوکن ڈیل ہے ساتھ والے انسان کے ساتھ کہ اچھا میں تمہیں اچھا کام دوں گا، اچھی سبزی دوں گا، اور اسی قیمت پہ دوں گا جتنی بنتی ہے۔ اگر آج کل پیٹرول کی پرائزز مہنگی زیادہ ہو گئی ہیں اور مجھے کسی دور شہر سے سبزی لانی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، سبزی کی قیمت مہنگی ہوگی، لیکن اتنی مہنگی نہیں ہوگی کہ مجھے 50 روپے کلو چیز پڑ رہی ہے تو میں تمہیں 100 روپے بیچوں گا۔ ڈبل قیمت نہیں لگا سکتے۔ ہوا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان نے، ہماری شیطان کے پاس نا اپنے لیے کوئی عزت نہیں تھی، وہ ہمیں ہی چاہتا ہے کہ میری اپنی عزت اپنی نظر میں عزت نہ رہے، اور ہماری نظر میں ہمارے کام کی عزت نہ رہے۔ جس دن ہر انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے ہونے سے دنیا چل رہی ہے، اور میرے کرپٹ ہونے سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میری وعدہ خلافی سے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، چاہے مجھے اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، قیامت والے دن نظر آ جائے گا۔ آج تو فزیکلی نہیں نظر آ رہا نا کہ کس کی پلیٹ چھین کے میں نے اپنے لیے 10,000 کی کرپشن کر لی ہے۔ قیامت والے دن چاہے نیکی ہے چاہے برائی ہے، وہ ایسے تو نہیں ہوگی کہ باتیں ہیں کہ اچھا اس نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، فزیکل فارم اختیار کریں گی وہ نیکیاں اور برائیاں۔ اس دن دکھ جائے گا کہ ہمارے ایک عمل کا صلہ کتنا بڑا تھا۔ وقت آ جائے، اہمیت پتہ چل جائے مجھے میرے کام کی، ہر ایک انسان کو اپنے کام کی۔ کوئی صفائی کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میری جاب تو بہت چھوٹی ہے، جو مسجد میں ملا پڑھا رہا ہے، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کی بڑی اچھی ہے۔ کس نے کہہ دی ہے؟ آج اگر پورے راول پنڈی کے یا پورے پاکستان کے لوگ
بند کر دیں صفائی کرنا جو روڈ پہ کام کر رہے ہیں، یا آج سب لوگ جو بھی لوگ گندم اگا رہے ہیں وہ کہیں ہم صرف اپنے لیے اگائیں گے، اپنے تک رکھیں گے، آدھی عوام نے تو بھوک سے مر جانا ہے۔ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ میرے کام کرنے سے دنیا چل رہی ہے، وہ غرور کی طرح نہیں، اہمیت سمجھنے کے لیے کہ سب لوگوں نے چھوڑ دیا، فرض کریں سب لوگوں نے سبزی بیچنا چھوڑ دیا، تو ہم لوگ کہاں کہاں سے جا کے کس کس شہر جا کے اپنے لیے ایک ایک سبزی اور ایک ایک مسالہ اور نمک، ہمیں روز جانا پڑے کھیوڑا اور وہاں سے نمک لے کے آنا پڑے، مہینے میں جانا پڑے ہر کسی کو ذاتی طور پہ، تو بڑا نقصان ہو جائے گا، زندگی سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ پھر نہ مولوی صاحب اپنا کام کر سکیں گے، نہ استاد اپنا کام کر سکیں گے، نہ پولیس اپنا کام کر سکے گی۔ ہم لوگوں کا سروائیول پاسبل کر رہے ہیں نا، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا کام کتنا ضروری ہے۔ جس دن ہمیں یہ اندازہ ہو گیا، جس دن ایک پولیٹیشین کو سمجھ آ گئی کہ صرف میرے ایمانداروں میں سے فرق پڑتا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کیوں نا امیدی ہو گئی، نا امید نہیں ہو سکتا ایک انسان، اور ہمیں شاید یہ لگنے لگ گیا ہے کہ شاید میں نے کرنا ہے، میرے کرنے سے ہو جائے گا، میرے کرنے سے نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہم آگ میں تو کودیں، اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دینی ہے، ہم بدر میں پہنچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دینے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلے نہیں ہیں، ہم نے کوشش کرنا شروع نہیں کی۔ بات صرف اتنی ہے، بالکل آدھی سی اسٹیٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے پورے ہمارے مسئلوں کا حل بتا دیا ہے کہ جب وعدہ کر لو، جو بھی رسپانسبلٹی ہے، ہر کوئی انسان اپنی اپنی رسپانسبلٹی نبھاتا جائے، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں جا کے لوگوں کو فکس کرنے کی، الزام تراشیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اپنی ذمہ داری لے لوں، ہر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ بھلے مجھے میرے اس، سبحان اللہ، ابھی ہم کرنے والے ہیں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا ایک دفعہ، تو وہ کہتے ہیں بیٹا اگر سرسوں کے دانے کا جو بیج ہوتا ہے نا بہت بہت چھوٹا، اگر تم اتنا سا کسی بڑے پتھر میں رکھ دو یا زمین آسمان میں کہیں تم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ نکال لائیں گے، تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اب وہ چھوٹی سی بات، بھلے وہ چھوٹی سی نیکی ہے، اور ایمانداری سے کام کرنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا بدلنی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جا کے آرفنس کا خیال رکھنا ہے اور آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کریں گے تو ہی وہ نیکی ہے۔ اگر میں نے گھر پہ ماں امی جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پورا گھر کو لیپس کر جائے گا۔ سسٹین کر رہے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر امی کو سمجھنا ہے، امی کو ہمیں بتانا ہے کہ آپ بڑی ضروری ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابو نے کام کرنا چھوڑ دیا تو کہاں سے آئے گا کھانا پینا، کہاں سے جائیں گے اسکول کی فیسیں، زندگی کولیپس کر جائے گی نا، سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ تو ہم انسانوں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ ہر ایک انسان، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، آرمی آفیسر ہے، واپڈا میں کام کر رہا ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، جو مائیں ہیں، جو باقی سب کی زندگیاں چلا رہی ہیں، تاکہ وہ باہر جا کے دنیا کا نظام چلا سکیں، ہر ایک کا کام بڑا ضروری ہے، اور ہر ایک نے ایمانداری سے کام کیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی تو مجھے یہ دیکھنا ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے کام میں ڈنڈی نہیں ماروں، جتنی بھی میری تنخواہ ہے میں اس میں راضی ہو جاؤں گا، پیسے اور پاور کے پیچھے پاگل نہیں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، اور ایونچولی حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنے ہیں۔ ہم نے کوشش دکھائی تو عذاب میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے کوشش کی ہے، آخر میں تو آندھی ہی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا نا، آندھی پہ تو مسلمانوں کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ خیبر میں یعنی کوئی اور قلعہ تھا، جب مسلمانوں نے جا کے احاطہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو اندر تھے ان کے دل میں ایسا روب ڈال دیا ہے کہ انہوں نے باہر آ کے سرنڈر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے تو تلوار بھی نہیں اٹھائی، لیکن مسلمانوں نے گھیراؤ تو کیا تھا نا، ہم گھیراؤ تو کریں، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ نا امید نہیں ہو سکتے ہم کہ اس ملک کے حالات کبھی نہیں چینج ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں عمران خان آخری امید ہے، عمران خان آخری امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے آخری امید۔ پہلی امید بھی اللہ تعالیٰ ہے، آخری امید بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اب آپ دیکھ لیں، اللہ آپ سے مل لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے۔ سورہ فیل، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے کیسے ہاتھیوں والوں کو تباہ کیا ہے، تم نے دیکھا نہیں میں نے کیسے ان کی اسکیمز کو ملیا میٹ کیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایک امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیں ہمیشہ یقین رہے کہ حالات ہمیشہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، امید ایمان ہے، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ میں اپنا کام کر لوں، بس اپنے وعدے پورے کروں، مجھے سمجھ آ جائے میرا کام کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بدلیں گے حالات اور ہم دیکھیں گے۔ ہم نے نہ بھی دیکھا تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے لوگ ضرور دیکھیں گے، وقت لگے گا، سالوں لگیں گے، آج سے تو شروع ہو سکتے ہیں نا، آج کے دن میں اپنا کام پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے ہم نا امید کبھی بھی نہ ہوں، اللہ کرے کہ دنیا کے حالات ان جنرل
اچھائی کی طرف جائیں اور اس میں ہمارا حصہ ہو، ہم نیوٹرلز میں سے نہ ہو، غیر جانبدار میں سے نہ ہو۔ السلام علیکم۔